اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ بے شک تمہارا یہ درود پاک پڑھنا نور لکم یوم القیامہ قیامت کے دن نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، اللہ تعالیٰ کا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں محبوب ذی شان رحمت عالمیان علیہ الصلاۃ والسلام کی شان سننے کے لیے یہاں جمع فرمایا۔ آج شب معراج ہے، انشاءاللہ اسی کے تعلق سے کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اپنی نوعیت کا یہ بیان ایک بڑا ہی منفرد اور علیحدہ بیان ہے، اور آج کے بیان میں ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ نبی کو نبی کیوں کہتے ہیں، نبی کو نبی کیوں کہتے ہیں، نبی کی رفعت، نبی کا مقام، نبی کا مرتبہ، نبی کی بلندی، اور رب تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا کیا دیا، اور یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا کچھ نہ دیا۔ مختصر سے وقت میں انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ ابتداً یہ سماعت فرمائیے کہ لفظ نبی قرآن پاک میں کتنی مرتبہ استعمال ہوا؟ لفظ نبی اللہ تعالیٰ نے اپنی پیاری کتاب، نورانی کتاب، اچھی کتاب، پاک کتاب میں اپنے نبی کے لفظ کو کتنی مرتبہ استعمال کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رب کائنات نے اپنے نبی کے لفظ کو یعنی لفظ نبی کو قرآن عظیم میں 58 مرتبہ ذکر فرمایا۔ کتنی مرتبہ؟ 58 مرتبہ۔ اچھا، اس کی تفصیل سماعت فرمائیے۔ لفظ نبیین نکرہ اور حالت جر میں یہ 8 مرتبہ آیا۔ نبیًا نکرہ حالت نصب میں یہ بھی 8 مرتبہ آیا۔ نبیہم اضافت کے ساتھ حالت نصب میں یہ 2 مرتبہ آیا۔ النبیُّ معرفہ حالت رفع میں 16 مرتبہ۔ النبیہ معرفہ حالت نصب میں 5 مرتبہ آیا۔ النبیی معرفہ حالت جر میں 8 مرتبہ آیا، اور جمع کے ساتھ النبیون حالت رفع میں 2 مرتبہ، اور النبیین جمع کے ساتھ حالت نصب اور جر میں 9 مرتبہ رب کائنات نے اپنی پاکیزہ کتاب میں ارشاد فرمایا۔ اور جس کا ذکر جتنی مرتبہ کیا جائے، جتنی کثرت کے ساتھ کیا جائے، اس کی علو مرتبت، اس کی علو شان، اس کی علو رفعت کا پتہ چلتا ہے، اس کی علو رفعت کا پتہ چلتا ہے۔
رب کائنات نے لفظ نبی کو قرآن عظیم فرقان حمید میں 58 مرتبہ ذکر فرما کر یہ گویا کہ باور کرانا چاہا کہ میرا نبی مجھ سے بہت قریب ہوتا ہے، میرا نبی بہت ہی عظیم ہوتا ہے. تبھی تو قرآن عظیم میں لفظ نبی کو کتنی مرتبہ ذکر فرمایا؟ 58 مرتبہ. اچھا، اب لفظ نبی کا معنی کیا ہے؟ تو لغت کی کتابوں میں، ڈکشنری کی کتابوں میں سب سے پہلے لفظ نبی کے متعلق بحث کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ لفظ نبی یہ کس لفظ سے نکلا ہے؟ لفظ نبی یہ کس لفظ سے نکلا ہے؟ تو اس کے متعلق 2 قول ہیں. اس کے متعلق کتنے قول ہیں؟ 2 قول ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ لفظ نبی نبأ سے ماخوذ ہے، نبأ سے بنا ہے. کس سے بنا ہے؟ نبأ، یہ محموز ہے حمزہ کے ساتھ. اور بعض لوگوں نے کہا کہ لفظ نبی یہ محموز نہیں ہے، یہ معطل ہے، اور یہ نبا اور نبوتن سے ماخوذ ہے، اس سے مشتق ہے، اس سے بنا ہے. تو جن لوگوں نے کہا کہ لفظ نبی نبأ سے ماخوذ ہے انہوں نے الگ تشریح فرمائی، اور جن لوگوں نے کہا کہ لفظ نبی نبوتن سے نکلا ہے انہوں نے الگ تشریح فرمائی. انشاءاللہ عز و جل آج کے بیان میں انہی دونوں مذہبوں اور دونوں گروہوں کے علماء کے اقوال سماعت کریں گے، اور ان کے اقوال کے زمرے میں اور اقوال کے مطابق انشاءاللہ مفید تشریحات اور نبی کو نبی کیوں کہتے ہیں اس کا مفہوم اور معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے. اچھا، جن لوگوں نے یہ کہا کہ لفظ نبی نبأ سے ماخوذ ہے تو اس کا معنی ہے خبر دینا. نبأ کا معنی کیا ہے؟ خبر دینا. اچھا، طالب علم حضرات جانتے ہوں گے کہ نبیٌ یہ فعیل کے وزن پر ہے. کس وزن پر ہے؟ فعیل کے وزن پر ہے. اور فعیل کا وزن کبھی تو با معنی فاعل ہوتا ہے اور کبھی با معنی مفعول ہوتا ہے. اور انشاءاللہ دونوں اعتبار سے ہم معنی سنیں گے اور ہمارا ایمان تازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کا نام نبی کس لیے رکھا. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ لفظ نبی نبأ سے ماخوذ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نبأ کا معنی ہے خبر دینا. تو نبیٌ یہ فعیل کے وزن پر ہے، تو اگر اس نبیٌ بروزن فعیل کو بمعنی فاعل مانے تو معنی ہوگا نبیٌ کا کہ خبر دینے والا. کیا معنی ہوا؟ خبر دینے والا. پھر یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ کس چیز کی خبر دینے والا؟ کس چیز کی خبر دینے والا؟ اعلیٰ حضرت مجدد اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں نبی کا معنی ہے غیب کی خبر دینے والا. گھٹیا چیزوں کی، کم تر چیزوں کی اور کم اوقات کی خبر دینے والا نہیں، ظاہر چیزوں کی خبر دینے والا نہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا نبی کا معنی غیب کی خبر دینے والا. اور فرماتے ہیں کہ نبیٌ یہ المخبر کے معنی میں ہے، اور المخبر کا معنی ہوتا ہے خبر دینے والا. اور آپ کی توجہ اور آپ کی دلچسپی کے لیے ایک بات عرض کرتا چلوں. میں یہ بیان تیار کر رہا تھا تو گوگل میں بھی سرچ کیا، اس میں بد مذہبوں کا ایک فتویٰ پڑا ہوا تھا، اور اس میں پوچھا یہ گیا تھا کہ اہل سنت والجماعت نبی کا معنی کرتے ہیں غیب بتانے والا، تو کیا نبی کا معنی غیب بتانے والا یہ درست ہے؟ تو بد مذہبوں کے ایک عالم نے فتویٰ دیا کہ لغت کی تمام کتابوں میں
نبی کا معنی غیب بتانے والا ہے ہی نہیں۔ لغت کی ڈکشنری کی کسی بھی کتاب میں، اب وہ جاہل ہوگا پوچھنے والا، وہ بیچارہ لغت اور ڈکشنری کیا جانے کہاں ڈھونڈتا پھرے گا، تو کہا کہ کسی لغت میں نبی کا معنی غیب بتانے والا ہے ہی نہیں۔ اہل سنت والجماعت جو نبی کا معنی غیب بتانے والا کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ میں نے لغت کی کتابوں کو کھنگالنا شروع کیا تو مجھے ایک لفظ ملا، امام راغب اصفہانی کی کتاب ہے لغت کی المفردات۔ کون سی کتاب ہے؟ المفردات۔ اس میں امام راغب اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا النبی المخبر عن اللہ، المخبر عن اللہ، کہ نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے بارے میں خبر دے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے بارے میں خبر دے۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ ان بے وقوفوں کو، ان کور کو، ان اندھوں کو کیا نظر آئے جو یہ کیا دیکھیں؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو نظر آ گیا، اسی لیے تو فرمایا اچھا آپ بتاؤ کہ غیب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غیب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غیب کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ ہونا۔ اب یہ بتائیے کہ آپ میں سے اللہ کو کس نے دیکھا ہے؟ اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا، تو اللہ کیا ہوا؟ پوشیدہ ہوا۔ تو جو چیز پوشیدہ ہو، جو چیز چھپی ہوئی ہو، ان کے علم کو، ان کے جاننے کو غیب کہتے ہیں، اور رب تمام چیزوں سے چھپا ہوا ہے کہ تمام چیزوں کی حقیقتیں اگر بندہ کوشش کرے تو اس کی معلومات حاصل کر سکتا ہے، لیکن رب کائنات کی قسم بشر میں کوئی ایسا بشر پیدا نہ ہوا جو رب کی ذات کی حقیقت اور رب کی معرفت حاصل کر سکے۔ تو پتہ چلا رب سے بڑا غیب کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب رب سے بڑا کوئی غیب ہو نہیں سکتا اور مصطفیٰ اور نبی کا معنی ہی ہوتا یہ ہے المخبر عن اللہ، کہ رب کے بارے میں خبر دینے والا، تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ صحیح کیا کہ نہیں کیا؟ غیب کی خبر بتانے والا۔ تو ہم سنی حضرات نبی کا معنی کیا کرتے ہیں؟ غیب کی خبر بتانے والا۔ تو ان کو تو نظر ہی نہیں آیا، ایسا لگتا ہے کہ عربی عبارت کا ترجمہ کرنا ہی نہیں جانتے۔ اچھا یہاں پر ایک اشکال ہے کہ بھائی ان تو کسی چیز کے بارے میں بتانے کے لیے آتا ہے اور کسی کی طرف سے بھی بتانے کے لیے آتا ہے۔ تو جس طرح آپ نے المخبر عن اللہ کہا اور اس کا ترجمہ اللہ کے بارے میں خبر دینے والا کیا، اسی طرح یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس کا معنی کہ اللہ کی جانب سے خبر دینے والے۔ النبیو کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ کی جانب سے خبر دینے والے۔ تو ہم نے کہا کہ چاہے یہ معنی کرو چاہے وہ معنی کرو، بالآخر معنی وہی غیب بتانے والا ہوگا۔ جب رب غیب اور رب پوشیدہ ہے اور نبی رب سے باتیں لے کر، خبریں لے کر مخلوق کو بتاتا ہے، تو سرکار نے نبی نے اللہ کے کلام کو سنا، اور وہ کلام جو پوشیدہ تھی، جو غیب تھی، ان کا علم ہوا۔ تو اس سے بھی تو ثابت ہوتا ہے کہ النبی ای المخبر عن اللہ، کہ نبی کا معنی ہے غیب بتانے والا، غیب بتانے والا۔ مزہ آ رہا ہے؟ نبی کی رفعت اور نبی کی عظمت اور نبی کی شان و شوکت ابھی مزید سنیے، مزے کو مزہ آئے گا کہ لفظ نبی میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں رکھا، کیا کچھ نہیں رکھا۔ اچھا یہ بات تھی کہ لفظ نبی یہ نبعون سے مشتق ہو، اور النبی بر وزن فعیل بمعنی فاعل ہو، تو اس کا معنی کیا ہوا؟ خبر
دینے والا، غیب کی باتیں بتانے والا۔ اب فعیل کبھی کبھی مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے، اس کو بھی سماعت فرمائیے۔ تو اگر النبی بر وزن فعیل اور بمعنی مفعول ہو تو معنی ہوگا المخبرو۔ کیا معنی ہوگا؟ خبر دیا ہوا۔ کیا معنی ہوگا بھائی؟ خبر دیا ہوا۔ اور خبر دیا ہوا تو نبی علیہ السلام کے بارے میں خبر دی گئی۔ خبر دیا ہوا کا معنی کیا ہوگا؟ کہ نبی کے بارے میں خبر دی گئی۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کے بارے میں کس نے خبر دی؟ نبی کے بارے میں کس نے خبر دی؟ اور نبی کے بارے میں کیا خبر دی گئی؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ نبی کے بارے میں خبر دی گئی تو خبر دینے والا کون؟ کیونکہ نبی تو مفعول ہے نا، مخبر، خبر دیا ہوا، تو مخبر کون ہوا؟ اور کس بارے میں خبر دی گئی تو مخبر بھی کیا ہوا؟ تو اس کے بارے میں سماعت فرمائیے، نبی کے بارے میں خبر دینے والا مخبر اللہ کی ذات ہے۔ کون ہے؟ سبحان اللہ بھی کہہ دیا کرو۔ نبی کی ذات کی معرفت کروانے والا کون ہے؟ اللہ عز و جل۔ اب اللہ اپنے نبی کی معرفت کیسے کرواتا ہے، خبر کیسے دیتا ہے؟ سنیے، رب نے اپنے نبی کے بارے میں خبر دی، کس چیز کی؟ نبی کے آنے کی۔ قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور۔ نبی کے بارے میں رب نے خبر دی، کس بارے میں؟ نبی کی معراج کے بارے میں۔ رب فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ رب نے نبی کے بارے میں خبر دی، کس بارے میں؟ نبی کو اپنی نشانیاں، اپنی آیات دکھانے کے بارے میں رب کائنات خود ارشاد فرماتا ہے لنریہ من آیاتنا۔ ارے کس چیز کی خبر دی گئی؟ ساری فضیلتیں عطا کرنے کے بارے میں رب کائنات نے مخلوق کو خبر دی۔ ارشاد ہوا انا اعطیناک الکوثر۔ کس چیز کی خبر دی؟ لامکہ کے سیر کی خبر دی۔ رب فرماتا ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ رب کائنات نے محبوب کے بارے میں کس چیز کی خبر دی؟ تو محبوب سے ہم کلام ہونے کی خبر دی۔ قرآن گواہ ہے، فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ رب اپنے نبی کے بارے میں خبر دے رہا ہے۔ آگے سنیے کس چیز کی خبر دی؟ محبوب کو اپنا جلوہ زیبا دکھانے۔ جلوہ زیبا کا مطلب چہرہ مت کیجیے گا، اپنا جلوہ کرانے اور دکھانے کا تذکرہ رب کائنات نے دی، اور فرمایا لقد رآہ نزلۃ اخری۔ اور کس چیز کی خبر دی؟ رب کائنات نے چہرہ والضحیٰ کی خبر دی، گیسوئے واللیل کی خبر دی، سینہ علم نشرہ کی خبر دی، لا اقسم بہذا البلد کی خبر دی، والنجم اذا ہوا کی خبر دی۔ اور اتنا ہی نہیں، محبوب کے کلام فرمانے کی کیفیت کی بھی رب کائنات نے خبر دی۔ ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ تو رب کائنات نے مصطفیٰ اور اپنے نبی کے ہر افعال، ہر اعمال کی خبر قرآن پاک میں دیتا ہے۔ اس طور پر نبی کا معنی ہوا المخبرو، خبر دیا ہوا۔ آج ہماری خبر کوئی دے، ہمارا دوست ہماری تعریف کر دے تو ہم کتنے خوش ہو جاتے ہیں۔ ارے نبی کی تعریف کرنے والا بشر نہیں، بشر کا خالق ہے، بشر کا خالق ہے، اور ایسے کلام سے فرما رہا ہے جس کی مثال دنیا نہیں دے سکتی۔ تو یہ معنی ہوا المخبرو کا۔ اچھا، اگر نبیٌ کو نبأٌ سے مشتق مانے تو اس کا ایک دوسرا معنی بھی آتا ہے۔ کیا آتا ہے بھائی؟ اس کا ایک دوسرا معنی بھی آتا ہے، اور وہ معنی یہ ہے کہ النبأ ای خبر۔ نبأ کا معنی ہے خبر،
اور کیسی خبر امام راغب اصفہانی نے المفردات میں لکھا کہ ایسی خبر خبر ذو فائدۃ عظیمۃ یحصل بہ علم او غلبۃ ظن، کہ ایسی خبر دینا جو عظیم فائدے والی ہو، ایسی خبر دینا جو عظیم فائدے والی ہو، اور اس خبر کے ذریعے سے علم حاصل ہو یا غلبہ ظن حاصل ہو، علم حاصل ہو یا غلبہ ظن حاصل ہو۔ تو اگر یہ معنی لیں تو نبی کا معنی ہو گیا عظیم خبریں دینے والا۔ کیا ہوا؟ عظیم خبریں دینے والا۔ اب عظیم خبریں کیا ہیں؟ عظیم خبریں یہ ہیں، جنت سے بھی کوئی عظیم چیز ہو سکتی ہے؟ تو مصطفیٰ اور نبی جنت کی خوشخبریاں سناتا ہے۔ عظیم خبریں دینے والا، اپنے ماننے والوں کو جنت کے درجات کی خبریں دینے والا۔ النبی خبر ذو فائدۃ عظیمۃ، کہ نبی وہ ہوتا ہے جو عظیم خبر دے۔ اور کیسی عظیم خبر؟ صدیق کو دی، جنت کی خبر دی۔ صدیق کو علم کیسے حاصل ہوا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں آتا ہے آپ بہت امیر و کبیر تھے۔ کب؟ اسلام لانے سے پہلے۔ اسلام لانے سے پہلے آج ہم کو کہا جاتا ہے نماز پڑھیے، اس میں بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں، لیکن ہمیں یقین نہیں ہوتا۔ صدیق کا یقین دیکھو، صحابہ کا یقین دیکھو کہ نبی نے خبر دی جنت کی۔ صدیق اسلام لے آؤ، تم کو اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ صدیق اکبر کروڑ پتی آج کے ہیں اور بہترین لباس، بہترین غذائے تناول کرنے والے ہیں، لیکن مصطفیٰ کی زبان حق کے ترجمان سے جب جنت کی خوشخبری اور جنت کی خبر سنی تو نبی سے ایسا علم یقین صدیق کو حاصل ہوا، آپ نے سارا کچھ چھوڑ دیا۔ اور آپ کے کسی دوست نے کہا صدیق اسلام لانے سے پہلے تمہاری زندگی کا اگر مقابلہ کیا جائے اسلام کے بعد والی زندگی سے تو بہت ہی زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پہلے تم بڑے اچھے اچھے لباس پہنتے تھے، اسلام لانے کے بعد ٹاٹ کا لباس پہننے لگے۔ اسلام لانے سے پہلے اچھے غذائیں تناول کیا کرتے تھے، اب سوکھی روٹی کھانی پڑتی ہے۔ اسلام لانے سے پہلے رؤسا اور سرداران قریش کے ساتھ آپ بیٹھا کرتے تھے اور کوئی غریب آپ تک پہنچنے کی بساط نہ رکھتا تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد بلال حبشی کے ساتھ بیٹھنا پڑ رہا ہے۔ اس طرح صدیق اکبر کو آپ کے اس کافر دوست نے گویا کہ تانا دیا۔ کیا دیا؟ تانا دیا کہ تم نے اے صدیق گھاٹے کا سودا کر لیا۔ اے صدیق تم جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتے تو وہ فائدے والا ہی کاروبار ہوا کرتا تھا، کبھی نقصان میں آپ نے ہاتھ نہیں ڈالا، لیکن اسلام کا سودا کر کے تم تو گھاٹے میں آ گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مومن خسارے میں نہیں ہوتا، مومن خسارے میں نہیں ہوتا۔ صدیق اکبر کو ایسا یقین، ایسا تیقن حاصل ہوا کہ مجھے دنیا کی آسائش چھوڑ کر جنت کا سودا منظور ہے۔ رب کو ان کی یہ بات پسند آئی اور رب کائنات نے نبی پر قرآن پاک کی آیات نازل فرما دی اور فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ مجھے زمانے محبوب کی قسم، اے صدیق کو تانا دینے والے اور صدیق کو خسارے کا سودا کرنے والے، بتانے والے، سن صدیق ہی گھاٹے میں نہیں ہے، ان الانسان لفی خسر، تمام لوگ گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں وہ گھاٹے میں نہیں ہوتے۔ تو اے صدیق کو تانا دینے والے، میرا صدیق گھاٹے میں نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ تو ایمان والا ہے، گھاٹے میں تو تم ہو۔ بلال حبشی کو کیسا یقین حاصل ہوا؟ نبی نے بلال سے کہا بلال ایمان لے آؤ،
جنت ملے گی، جنت ملے گی۔ غلام تھے، کون پوچھتا، لیکن جنت کے بارے میں سنا تو نبی کی دی ہوئی خبر پہ ایسا یقین ہو گیا کہ اسلام لانے کے بعد آپ کا آقا طرح طرح سے آپ کو سزائیں دیا کرتا تھا، اور تپتے ہوئے ریت میں لٹا کر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیا کرتا تھا۔ اس گرمی کی وجہ سے آپ کے جسم میں چھالے پڑ جاتے اور اتنی پٹائی آپ کا آقا کرتا لیکن اف نہ کرتے۔ کیسا یقین! آج 5 نمازیں پڑھنے کے لیے کہا جائے، کوئی مصیبت آ جائے بندہ نماز ہی چھوڑ دیتا ہے۔ ارے رب کو مان لیا، جب تک رب کو نہ مانا تھا زندگی اچھے سے گزر رہی تھی، رب کو مان لیا تو مصیبتوں نے ڈیرا جما لیا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ آپ کا آقا آپ کو سزا دے رہا تھا، آپ کو سزا دے رہا تھا۔ کسی گزرنے والے نے دیکھا تو آپ کو کہا، اے بلال، اتنی مصیبتیں، اتنی تکلیفیں کھانے کے باوجود، اٹھانے کے باوجود، پھر بھی اسلام میں جب جمے ہو، چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ جس اسلام کو ماننے کی وجہ سے اتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس اسلام کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ پیارا اور محترم اسلامی بھائیو، حضرت بلال حبشی کا یہ کلمہ ہمارے ذوف ایمانی کو قوی کرنے کے لیے یقیناً یہ کافی ہے، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ بلال حبشی کا ایمان کیسا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے مجھ سے پوچھنے والے، کبھی بازار میں مٹی کے برتن لینے گئے ہو؟ کبھی بازار میں مٹی کے برتن لینے گئے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا، جب مٹی کے برتن بازار میں لینے جاتے ہیں تو کیا مٹی کے برتن کو ٹھوک ٹھوک کے دیکھتے نہیں ہو کہیں سے کچا تو نہیں ہے، کہیں سے ٹوٹا تو نہیں ہے؟ میرا رب بھی مجھے آزما رہا ہے، میرا رب بھی مجھے آزما رہا ہے، اور مصیبتوں میں گرفتار کر کے آزما رہا ہے کہ میرا بلال کہیں سے کچا تو نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، مولا مجھے خرید لے، مجھے قبول کر لے، یہ بلال کی جان بھی نکل جائے گی تو تجھ سے رشتہ توڑنے والا نہیں ہے۔ مولا میں تیری محبت میں پکا ہوں، کچا نہیں ہوں۔ اتنی مصیبتیں سہنے کے باوجود حضرت بلال نے اپنے رب سے رشتہ نہ توڑا۔ آج ذرا سے بھی کاروبار میں گھاٹا ہو جائے تو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، رب کی نافرمانی والے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیو، بلال کو دیکھو، اتنی مصیبتیں سہنے کے باوجود بھی عرض کر رہے ہیں، مولا میں تیری بارگاہ سے نہیں ہٹوں گا، مجھے قبول کر لے۔ تو نبی کی خبر سے صحابہ کو ایسا تیقن ہوا۔ حضرت ابو ذر غفاری کی سیرت کو دیکھیے، حضرت مصعب بن عمیر کی سیرت کو دیکھیے۔ نوجوان مکہ میں سے ایک حضرت مصعب بن عمیر تھے، بڑے امیر زادے تھے، بہترین لباس پہنتے، ٹھاٹ باٹ سے رہتے، اسلام لے آئے، ٹاٹ کا لباس سے وطن کر لیے۔ اور حدیثوں میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام جب مصعب بن عمیر کو دیکھتے کہ ٹاٹ کا لباس پہنے ہیں، بٹن کی جگہ کانٹے لگائے ہوئے ہیں، تو نبی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، مصعب تو وہی جوان نہیں ہے، اسلام لانے سے پہلے اپنے کپڑوں کو گندا ہونے سے بچایا کرتے تھے، نرم و نازک اور ریشم کا لباس زیب تن کیا کرتے تھے، آج اسلام کی وجہ سے ٹاٹ کا لباس پہنے ہو۔ یہ صحابہ کا یقین تھا۔ مگر پیارے اسلامی بھائیو، ہمیں کوئی کہے کہ 5 نمازوں کی پابندی کرو، آخرت میں رب کا دیدار ہوگا،
لیکن پھر بھی 5 نمازیں نہیں پڑھتے. نمازیں پڑھو نہ نبی کی شفاعت ملے گی، لیکن پھر بھی نماز نہیں پڑھتے. صحابہ کا یقین کیسا تھا؟ سرکار نے فرمایا جنت ملے گی جو اسلام لائے گا. صحابہ اسلام لا کر اپنی آسائش بھری زندگیوں کو چھوڑ کر، دنیا کو ترک کر کے جنت کو پانے میں لگ گئے. ایسا یقین جس کی خبر میں ہو اس ذات کو نبی کہتے ہیں. تو فرمایا النبؤ کا معنی ہوتا ہے خبر ذو فائدۃ عظیمۃ، کہ ایسی خبر جس سے عظیم فائدہ ہو. یحصل بہ علم او غلبۃ ظن، جس کے ذریعے علم یقینی ہو یا غلبہ ظن حاصل ہو. تو نبی اس ذات کو کہتے ہیں جس کی خبر دینے سے علم یقین آ جائے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مصطفیٰ نے فرما دیا زمین ادھر سے ادھر تو ہو سکتی ہے، آسمان تو پھٹ سکتا ہے، لیکن محبوب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. ایسا علم یقین دینے والی ذات کو کیا بولتے ہیں؟ نبی بولتے ہیں. صلو علی الحبیب. یہ تھا معنی اس وقت جب ہم نبی کو نبأ سے مشتق مانے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ نبی یہ مشتق ہے نبا نبوہ سے. نبا معطل، نبوت سے. اگر نبی نبا نبوتن و نباوتن سے مشتق ہو تو اس کے بھی کئی معنی آتے ہیں. اس کے بھی کئی معنی آتے ہیں. بور تو نہیں ہو رہا ہے ورنہ بند کر دے بیان. اگر نبا نبوتن نباوتن سے ماخوذ مانے تو اس کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا. کیا ہوتا ہے اس کا معنی؟ بلند ہونا. اور امام راغب اصفہانی نے اپنی کتاب المفردات میں لکھا نبی بغیر حمزے کے النبی من النبوتی ای الرفعت، کہ اگر نبی نبوت سے ماخوذ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے رفعت، بلندی. اور ایک معنی یہ کیا گیا کہ نبی اس جگہ کو بولتے ہیں جو زمین میں اونچی جگہ ہو. اونچی جگہ ہو جس کو دیکھ کر لوگ راہ پائیں، جس کو دیکھ کر لوگ راستہ اختیار کریں. اور ایسی جگہ جو ہر ایک کو ہر جگہ سے دکھائی دے، ایسی مرتفع ایسی بلند جگہ کو کیا بولتے ہیں؟ نبی بولتے ہیں. اس معنی کے اعتبار سے بھی 2 معنی ہوگا کہ نبی کا معنی ہوا بلندی. تو اگر نبی بر وزن فعیل بمعنی فاعل ہو تو معنی ہوگا بلند ہونے والا. کیا معنی ہوگا؟ بلند ہونے والا. اور کیسا بلند ہونے والا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. کیسا بلند؟ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، اور سب سے بالا و والا ہمارا نبی. عرش و کرسی کی تھی آئینہ بندیاں، سوئے حق جب سدھارا ہمارا نبی. تو ایسا بلند و بالا نبی ہوتا ہے کہ سب سے بلند و بالا. ابھی آپ کے مزے کو بھی مزہ آئے گا جب یہ والا معنی سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنا بلند کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنا بلند کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر جہت سے ہر اعتبار سے اتنا بلند کیا کہ محبوب کی بلندی کو کوئی مخلوق میں پہنچ ہی نہیں سکتا. مخلوق میں کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. اور رب تعالیٰ نے اپنے نبی کی ذات کو بلند کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے نبی کے ذکر کو بھی بلند فرما دیا. اور قرآن خود اس پر ناطق ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا.
اور ایسا رتبہ، ایسا مقام، ایسا مرتبہ دیا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اور کیسی بلندی، فرماتے ہیں تیرا مسند ناز ہے عرش بری۔ بلندی کا اندازہ لگائیے، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ اور بعض علماء نے تو ایسا معنی اور ایسا مفہوم بیان کیا کہ جب میں نے اس معنی کو پڑھا نا میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ رب نے ہمارے محبوب کو کیسا مقام اور کیسا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی تو اپنے گھر کے افراد میں سے سب سے اعلیٰ اور اولا ہوتا ہے، افضل اور بالا ہوتا ہے، کوئی اپنے شہر کے اعتبار سے، کوئی اپنے صوبے کے اعتبار سے، کوئی اپنے ملک کے اعتبار سے، اور کوئی عالمی سطح پر بلند و بالا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے زمانے کا ہوتا ہے۔ رب کائنات نے ہمارے نبی کو ایسی بلندی عطا فرمائی کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور کوئی افضل و اعلیٰ ہوگا تو اپنے عالمی سطح پر ہوگا، زمان اور مکان کے قیودات کے ساتھ افضل و اعلیٰ ہوگا، لیکن رب کائنات نے اپنے محبوب کی رفعت کو مکان کی حدوں سے پار کر دیا۔ محبوب کی رفعت، نبی کی رفعت، نبی کی شان و شوکت مکان کی حدوں کو توڑتے ہوئے، زمان کی قیودات کو ختم کرتے ہوئے اللہ کی تمام مخلوق میں افضل و اعلیٰ ہوا۔ اور ہمارے نبی، سب کے نبی، مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام اولین و آخرین سے ایسے افضل ہوئے، اور تمام رفعتیں اور تمام بلندیاں وجود میں جو لائی گئی وہ رب کائنات نے مصطفیٰ ہی کے لیے لائی۔ گویا کہ رب کائنات نے ساری چیزوں کا مالک مصطفیٰ کو بنا دیا۔ اور یہ بات سمجھ لیجئے، مملوک سے مالک افضل و اعلیٰ ہوتا ہے، مملوک گھٹیا چیز ہوتی ہے، مالک افضل و اعلیٰ ہوتا ہے۔ رب کائنات نے کائنات کی ہر چیز کو مصطفیٰ کا مالک بنا دیا، مصطفیٰ کے لیے پیدا فرما دیا۔ تو جب جس کے لیے اور جس کی خاطر رب کائنات نے ساری مخلوق کو پیدا کیا تو اس کی رفعت کا عالم کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، فرشتے خیدم رسول، فرشتے خیدم رسول ہشم، تمام غلام کرم، وجود و آدم حدوث و کی دم، جہاں میں عیاں تمہارے لیے۔ اور تمام انبیاء پر کیسی فضیلت فرماتے ہیں، کلیم و نجی مسیح و صفی، خلیل و رضی رسول و نبی، عتیق و وسیع غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ ایسی رفعت اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی۔ اور جس محفل
کا انعقاد جس کی وجہ سے ہوا گیا وہ بھی تو رفاتوں پر دال ہے. کیا چیز؟ معراج النبی کہ رب تعالیٰ نے معراج کی رات محبوب کو ایسے مقام تک بلند کیا کہ بشر تو بشر ملائکہ کی بھی پہنچ نہیں ہے. اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت. ترجمے میں غور کیجئے گا، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. اور نبی تو وہاں تک پہنچے جہاں وہاں یہاں کہاں بھی نہیں تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سراغ عین و متا کہاں تھا؟ متا مانے آئینہ مانے کہاں، متا مانے کب. نبی کب گئے اور کہاں تک گئے؟ فرماتے ہیں سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان و کیف و الا کہاں تھا. نہ کوئی راہی، نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل، نہ مرحلے تھے. وہاں تو کوئی نشانی ہی نہیں تھی، وہاں تو کوئی نشانی ہی نہیں تھی. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کمان امکا کے جھوٹے نکتوں، تم اول آخر کی فیر میں ہو کہ پہلے کون گیا؟ پہلے کون گیا؟ کمان امکا کے جھوٹے نکتوں، تم اول و آخر کے بھیڑ میں ہو. ارے محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. محبوب کدھر سے آئے کدھر گئے تھے کسی کو خبر بھی نہیں لگی. اب ایک واقعہ سنیے نبی کی رفعت اور عظمت پر. شرح عقائد کی شرح ہے النبراس. عبدالعزیز فرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے. اور عبدالعزیز فرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے، لیکن نئے اسلامی بھائیوں کے لیے مختصر بیان کرتا ہوں. عبدالعزیز فرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک کسان آدمی تھے. کیا تھے؟ کسان آدمی تھے، ان پڑھ تھے. ان کی شادی اتفاق سے عالمہ، زاہدہ، عابدہ، متقیہ سے ہو گئی. نبراس میں آپ کی سیرت لکھی ہوئی ہے، اس میں پڑھیے گا. جب آپ دلہن کے پاس پہنچے تو دیکھا میری دلہن عالمہ، عابدہ، زاہدہ، متقیہ، اور کہاں میں جاہد. آپ کی دلہن تخت پر بیٹھی ہوئی تھی، آپ بھی جا کر بیٹھ گئے تھے، لیکن جب اس کے اوصاف دیکھے تو نیچے بیٹھ گئے. دلہن نے کہا میرے سرتاج اوپر آئیے، آج تو ملن کی رات ہے، آپ ہی کے لیے سب کچھ سجایا گیا ہے، آپ نیچے تشریف لے گئے. فرمایا میں گستاخ نہیں ہوں، جاہل تو ہوں لیکن گستاخ نہیں ہوں. تم عالمہ، زاہدہ، عابدہ، متقیہ، میں کہاں جاہل، میں تیرے لائق ہوں ہی نہیں. اور آپ نے اسی رات عہد کیا کہ اے دلہن میں تیرے پاس اسی وقت آؤں گا جب تیرے مقابل اور تیرے جیسا بن جاؤں گا. آپ اپنے گھر سے نکل گئے. آپ کا گھر مدینۃ الاولیاء ملتان کے قریب کسی گاؤں میں تھا، اور اس گاؤں کا نام تھا فرہار. کیا نام تھا؟ فرہار. اسی سے فرہاروی آپ کو کہا جاتا ہے. آپ ملتان آ گئے. اس وقت سلسلہ سہروردیہ کے ایک بزرگ تھے جن کا بڑا چرچا تھا. آپ ان کی خانقاہ میں پہنچ گئے اور علم دین حاصل کرنے کو بتایا کہ مجھے علم دین حاصل کرنا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب اس خانقاہ میں معاملہ کیا تھا کہ ہر جمعرات کو حضرت خضر علیہ السلام اس خانقاہ میں آتے، اور جو مرید مرتبے میں پہنچ جاتا تو خرقہ حضرت خضر علیہ السلام اپنے دست مبارک سے پہنایا کرتے تھے. تو جب آپ پہنچے تو آپ کا نام عبدالعزیز تھا، اور اس خانقاہ میں پہلے سے عبدالعزیز نامی ایک شخص رہا کرتا تھا.
تو اتفاق کی بات کہ 2-4 مہینے گزرے، وہ عبدالعزیز جو پہلے سے تھا وہ تصوف میں، معرفت میں، ولایت میں کامل ہو چکا تھا۔ اب جمعرات کے دن حضرت خضر آئے، اب اس کا نمبر تھا، تو وہ سوچا کہ میرا نمبر ہے، مجھے خرقہ پہنایا جائے گا، لہذا میں تھوڑا سامان لے آؤں۔ وہ چلا گیا مارکیٹ سامان لانے۔ ادھر خضر علیہ السلام آئے تو وہ بزرگ نے کمرے سے آواز لگائی، عبدالعزیز۔ تو اب وہ عبدالعزیز ہوں تو جواب دے۔ یہ عبدالعزیز تھے تو یہ تھوڑا سانولے رنگ کے تھے، تو ان کو پنجابی میں کوڑا کہتے تھے، تو ایک عبدالعزیز سوڑا اور ایک عبدالعزیز کوڑا۔ تو انہوں نے کہا حضور عبدالعزیز سوڑا تو نہیں ہے، عبدالعزیز کوڑا ہے۔ وہ پیر صاحب خاموش ہو گئے، کیونکہ ان کا نمبر نہیں آیا، ابھی چند ہی مہینے ہوئے، چند مہینے میں کیسے ولایت کے درجے عبور کر جائیں گے۔ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر انہوں نے آواز لگائی، عبدالعزیز۔ آپ نے فرمایا حضور سوڑا تو نہیں ہے، عبدالعزیز کوڑا ہے۔ وہ پھر خاموش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ انہوں نے آواز لگائی، عبدالعزیز جلدی آؤ، ٹائم بہت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا حضور عبدالعزیز سوڑا نہیں ہے، عبدالعزیز کوڑا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو ہی آ جا، ٹھیک ہے تو ہی آ جا۔ صلو علی الحبیب۔ عبدالعزیز کوڑا پہنچ گئے، حضرت خضر علیہ السلام کے دست مبارک کا خرقہ پہنا، علوم و معرفت کا سمندر حاصل ہو گیا، اور ایسا علم ہوا کہ درس نظامی میں چلنے والی کتاب، اہم کتاب، بنیادی کتاب، اور اس کتاب کو جو نہ پڑھے وہ عالم بھی نہیں ہے، کیونکہ عقائد کی معرفت اور عقائد کے اصول اور عقائد کے مسائل جس کو معلوم نہ ہو وہ عالم کیسا عالم؟ آپ نے جب یہ مرتبہ پا دیا تو آپ نے اردو، پنجابی، گجراتی، ہندی میں کتاب نہیں لکھی، شرح عقائد نامی اتنی بلند و مرتبہ کتاب کی شرح آپ نے عربی میں النبراس لکھی، اور آج بھی موجود ہے وہ کتاب۔ تو اس کتاب میں عبدالعزیز فرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابو الحسن رفاعی کا ایک واقعہ نقل فرمایا ہے، اور لکھا ہے کہ ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سوچا کہ چلو میں عرش کی سیر کرتا ہوں، عرش کی سیر کرتا ہوں۔ آپ نے سیر کرنا شروع کیا، خود فرماتے ہیں 1 عرش آیا، 2 عرش آیا، 3 عرش آیا، حتیٰ کہ 7 لاکھ عرش میں نے عبور کر دیے۔ پھر آواز آئی، اے ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا مولا معراج کی رات محبوب کے قدم جہاں لگے تھے اس مقام اور اس جگہ کی تلاش میں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں آواز آئی ارجع، اے ابو الحسن رفاعی لوٹ جا، قیامت آ جائے گی لیکن محبوب کے قدم جس جگہ لگے تھے وہاں تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ تو رب کائنات نے اپنے نبی مکرم کو ایسی فضیلتیں، ایسی رفعتیں عطا فرمائی کہ کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اچھا اب سنیے بایزید بستامی کی، آپ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ معرفت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گیا اور دیکھنا چاہا کہ رفعت محمدی کہاں تک ہے، رفعت محمدی کہاں تک ہے۔ پھر فرماتے ہیں میں نے غوطہ لگایا 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 حتیٰ کہ میرے نقطۂ کمال کی جہاں انتہا تھی اور محبوب کا جو نقطۂ آغاز تھا اس کے درمیان 70,000 نور کے پردے حائل تھے۔ اگر ایک پردہ بھی اگر میں عبور کرتا تو میں جل کے راکھ ہو جاتا۔ محبوب کو اللہ نے ایسی رفعت عطا فرمائی۔ تو نبی کا معنی ہے الرفعہ، رفیع، رافع، بلند ہونے والا۔ رب کائنات نے اپنے نبی کو ایسا بلند کیا
کہ تمام خلق سے، تمام انبیاء سے، تمام رسل سے، تمام عرشی، تمام فرشی اور تمام مخلوق سے بلند و بالا کیا، حتیٰ کہ لامکاں کی سیر بھی عطا فرمائی۔ صلو علی الحبیب۔ وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہی لامکاں کہ مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہے جس کے مقام، وہ نبی ہے جس کے مقام، وہ نبی ہے جس کے مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ تو اگر نبی نبوت سے ماخوذ ہو تو اس کے 6 معنی آتے ہیں۔ کتنے معنی آتے ہیں؟ تو ان میں سے ہم نے ایک سنا الرفعت، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد بیان کو اختتام کرتے ہیں۔ 4 معنی پھر کبھی۔ وہ معنی کون سے ہیں یہ سن لیجئے کہ ایک معنی تو زمین کی اونچی جگہ، اگلا معنی ہے بیچ میں سے اٹھی ہوئی جگہ، اور اگلا معنی ہے ظاہر ہونا، اور ایک معنی آتا ہے واضح راستہ، اور اگلا معنی ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ خرجا الی ارض من ارض، اور ایک معنی ہوتا ہے اخرجا الی ارض من ارض۔ تو خرجا یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، خارج ہونا، نکلنا، اور اخرجا کے اعتبار سے ہوگا ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک زمین سے دوسری زمین کی جانب نکال دینا۔ اس کی تشریح بڑی اچھی ہے، لیکن اس سے اچھی تشریح میرے نزدیک جو ہے میں وہ بیان کرنے لگا ہوں، اور یہ آخری تشریح ہے کہ ائمہ لغہ نے بیان کیا کہ النبی کا ایک معنی آتا ہے النجوہ۔ کیا آتا ہے؟ اسی سے ہے تتجافا۔ کیا ہے؟ کیسے وہ آیت پاک ہے تتجافا؟ کہ ان کی کروٹیں بستروں سے جدا رہتی ہیں۔ تو ایک معنی آتا ہے الجفوا۔ کیا معنی آتا ہے؟ جس کا معنی ہے جدائی، علیحدگی، الگ ہو جانا، جدا ہو جانا۔ اب نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جدا ہونے والا ہے، فاعل کے اعتبار سے، لازم کے اعتبار سے، اور اگر متعدی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو معنی ہوگا جدا کر دینے والا۔ اب دیکھیے کہ نبی جدا ہونے والا کیسا ہوتا ہے۔ تو نبی کے اندر جدائی کا معنی 2 اعتبار سے پایا جاتا ہے۔ کتنے اعتبار سے؟ ایک خود ذات کے اعتبار سے، اور دوسرا معاشرت کے اعتبار سے۔ ایک ذات کے اعتبار سے اور دوسرا معاشرت کے اعتبار سے۔ ذات کے اعتبار سے کیسے؟ کہ نبی بشر ہوتے ہیں۔ نبی کیا ہوتے ہیں؟ بشر۔ اور ہمارے نبی بھی کیا ہیں؟ بشر۔ جو بشر کا انکار کر دے کہ ہمارے نبی بشر نہیں ہے، معاذ اللہ کافر ہو جائے گا۔ تو ہمارے نبی کے اندر ذات کے اعتبار سے جدائی تھی۔ کیسی تھی؟ اس کو سماعت فرمائیے۔ جسم بشری رکھتے تھے، لیکن لوازمات بشر سے جدائی اختیار کر لی۔ لوازمات بشر سے جدائی اختیار کر دی۔ آپ کے جسم سے پسینہ آتا تھا جس طرح بشر کو پسینہ آتا ہے، لیکن بشر کے پسینے میں بدبو، نبی کے پسینے میں خوشبو، لہذا نبی بشر ہو کر لوازمات بشریت سے الگ ہو گئے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم لوگ آنکھ رکھتے ہیں، نبی کی بھی آنکھ ہوتی ہے، ہم صرف سامنے دیکھتے ہیں، پیچھے کا نہیں دیکھتے۔ نبی بشر ہے، لیکن جس طرح وہ سامنے دیکھتے ہیں اسی طرح پیچھے دیکھتے ہیں۔ پتہ چلا نبی پیکرے بشری رکھتا ہے، لیکن لوازمات بشریت سے جدا ہو گیا۔ ہمارے تھوک میں کیٹاڑو ہوتے ہیں، ہمارا تھوک بیماری پیدا کرتا ہے، لیکن نبی کا لعاب شفا ہے۔
खारे पानी में, खारे कुएं में डाल दो तो वो कुआं मीठा हो जाता है। पता चला नबी बशर है और पैकरे बशरी रखते हैं, लेकिन लवाजिमाते बशरियत से जुदा हो गए, लवाजिमाते बशरियत से जुदा हो गए। हमें भूख लगती है, खाना ना खाए तो कमजोरी आ जाती है, नकाहत आ जाती है, इधर से उधर जाने में दुश्वारी होती है। नबी कई कई दिन मुसलसल फाके रखते हैं और सौमे विसाल भी रखते हैं, लेकिन बशर हैं। फाके के बावजूद आपको कोई कमजोरी नहीं आती। बशरी पैकर तो है, लेकिन लवाजिमाते बशरियत से क्या हो गए? तो नबी जात के एतबार से बशरियत से क्या हो गए? बशर तो हैं, लेकिन लवाजिमाते बशर से जुदा हो गए। अच्छा, मुआशरत के एतबार से जिस वक्त आप मबऊस हुए, लोग कत्लो गारत गरी में मुब्तला थे, लोग गुनाहों का इर्तिकाब करने पे मुब्तला थे, बुत परस्ती किया करते थे और एक दूसरे की इज्जत की पासदारी नहीं किया करते थे, और कभी मालदार ज़ईफ यतीम को खा जाया करता था, उसके माल पर कब्जा आवर हो जाया करता था। ये तमाम मुआशरे में बदकारियां, बुराइयां पाई जा रही थी, लेकिन हमारे नबी मुआशरे से जुदा हो गए, नेक दामनी का दर्स दिया, कत्लो गारत गरी से पीछा छुड़ाने और अमन कायम करने का दर्स दिया। इस तरह हमारे नबी मुआशरत से क्या हो गए? मुआशरे से, उस मुआशरे से जुदा हो गए। और आपने हिजरत हबशा सुनी होगी, जब मुसलमानों को मक्के में सताया जाने लगा तो हिजरत करके हबशा पहुंच गए, वहां अमन व अमान से रहने लगे। लेकिन कुफ्फारे मक्का ने वहां भी चैन से मुसलमानों को रहने न दिया और अपना एक वफ्द तोहफे और हदिया देकर भेजा कि जाओ नज्जाशी की बारगाह में और मुसलमानों के खिलाफ भड़काओ और उनको यहाँ लाओ ताकि हम उनको जुल्मो सितम का निशाना बनाएं। तो लिहाजा ये वफ्द गया, नज्जाशी जो हबशा का बादशाह था उससे इन्होंने कहा कि हमारे कुछ बंदे आए हैं, उनको हमारे मुल्क भेज दिया जाए। नज्जाशी ने कहा मैं बुला के पूछता हूँ। मुसलमानों को बुलाया गया, मुसलमानों की जानिब से बात करने के लिए हज़रत जाफ़र तैयार, हज़रत अली के भाई, ये तैयार हुए। ये वाक़या सीरत मुस्तफ़ा में लिखा हुआ है और इस हदीस को मुस्नद अहमद में भी नकल किया गया है। हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अल्फाज सुनिए, जब बादशाह ने कहा कि भाई तुम अपने शहर को छोड़कर, अपने मजहब को छोड़कर यहाँ क्यों आए हो? तो आपने बादशाह से कहा, ऐ बादशाह, हम लोग एक जाहिल कौम थे, हम लोग एक जाहिल कौम थे, शिर्क व बुत परस्ती करते थे, लूट मार, चोरी डकैती, जुल्म सितम और तरह तरह की बदकारियों और बदआमालियों में मुब्तला थे। हम में से हर कोई दूसरे का माल खाने के लिए हर वक्त कमर बस्ता रहता और मालदार ज़ईफ पर काबिज हो जाया करता था। लेकिन अल्लाह का एहसान कि हमारी कौम में अपना रसूल भेज दिया, अपना रसूल भेज दिया, जिसके हसब नसब और सिद्क को दियानत को हम पहले से जानते थे। उस रसूल ने हमको शिर्क व बुत परस्ती से जुदा होने का दर्स दिया। नबी का माना जुदाई डाल देने वाला। बंदे शराब के दिल दादा थे, कत्लो गारत गरी, बदकारी और बदआमालियों के दिल दादा थे, लेकिन मुस्तफ़ा आए, उनके दिल में इन तमाम से जुदाई डाल दी। फरमाया कि रसूल आए और हमको शिर्क व बुत परस्ती से रोक दिया, सिर्फ एक खुदाए वाहिद की इबादत करने का हुक्म दिया और हर किस्म के जुल्म सितम और तमाम बुराइयों और बदकारियों से हमको रोक दिया, जुदा कर दिया। हम उस रसूल पर ईमान लाए और शिर्क व बुत परस्ती को छोड़कर तमाम बुरे कामों से ताइब हो गए। बस हमारा ये गुनाह है
تو اس واقعے سے پتا چلا کہ نبی کی ذات وہ ذات ہوتی ہے کہ خود بھی برائیوں سے جدائی اختیار کر کے جس کے جانب توجہ کر لے اس کو بھی برائی سے جدا کر دیتے ہیں. اور ایسی جدائی کی ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا. بڑے امیر تھے. آپ کے پاس چند مہمان آئے. سردی کی رات تھی. کھانا وانا تو بہترین ہوا لیکن سونے کے لیے بستر کا انتظام نہ ہوا. بڑے امیر و کبیر تھے اور اچھے عیش و نیم میں پلنے والے حضرت ابو دردہ تھے. لیکن اسلام لانے کے بعد عیش و طرب کے سامان سے کیسی جدائی ہوئی اور نبی کے اقوال، نبی کے اعمال، نبی کے افعال نے ان کی ذات میں کیسی جدائی ڈال دی اس کو سمجھیے. کھانا کھانے کے بعد آپ عبادت میں مصروف ہو گئے. ادھر مہمان انتظار کر رہے ہیں کہ اب بستر آئے گا لیکن بستر نہ آیا. سخت سردی کی رات تھی. مہمانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چلو ابو دردہ کے پاس چلتے ہیں، عرض کرتے ہیں کوئی بستر دے دو. تو کہا چلو چلتے ہیں. سیرت ابو دردہ نگران شورا کا بیان ہے اور یہ رسالہ بھی آ چکا ہے مکتبۃ المدینہ سے. اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. جب مہمان گئے تو دیکھا کہ حضرت ابو دردہ کے پاس ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی ہے. کیا ہے؟ مہمانوں نے کہا حضور آپ کے پاس کیا اوڑھنے اور بچھانے کے لیے کوئی بستر نہیں ہے؟ آپ نے کتنا پیارا جواب دیا. فرمایا دراصل ہمارا گھر ایک دوسری جگہ ہے. یہاں ہمیں جو ساز و سامان میسر ہوتا ہے ہم اس گھر کی جانب بھیج دیتے ہیں. آج بھی ہوتا ہے نا، آدمی بمبئی کمانے جاتا ہے، کلکتہ کمانے جاتا ہے، دبئی کمانے جاتا ہے، UK کمانے جاتا ہے، امریکہ جاتا ہے. وہاں آسائش اختیار نہیں کرتا. وہاں جا کے دیکھو گے تو جھاڑو لگاتے ہیں، لیٹرنگ صاف کرتے ہیں، خدمت گزاری کرتے ہیں. لیکن یہاں آ کے ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ کروڑ پتی یہی ہیں. وہاں سے مال کما کر یہاں لاتے ہیں. وہاں اچھے لباس نہیں پہنتے، اچھے لباس خرید کر یہاں لائیں گے. کیوں؟ اصل گھر یہ ہے. آپ نے فرمایا اصل میں ہمارا گھر ایک دوسری جگہ ہے. جو چیز یہاں میسر ہوتی ہے ہم اپنے اس اصلی گھر کی جانب بھیج دیتے ہیں. ایسی تبدیلی، ایسی جدائی رب کے اقوال نے ابو دردہ کے سینے میں ڈال دیا کہ زندگی بھر آپ نے دنیاوی آسائشوں کو ترک کر دیا اور جنت کے ناز و نیم والے بستر اور وہاں کی نعمت اور وہاں کی حور اور وہاں کے محلات کو اختیار کر لیا. ایسی جدائی کاش کہ نبی کا فرمان ہم بھی سنتے ہیں، ہمارے دل میں بھی جدائی ہو جائے، ہمارے دل میں بھی جدائی ہو جائے. نبی کا فرمان ہے کہ دنیا فنا ہونے والی ہے، آخرت باقی ہونے والی ہے. عقل مند وہ ہے جو فنا ہونے والی پر باقی رہنے والی کو ترجیح دے. سمجھیے گا سرکار نے کیا فرمایا؟ جو فنا ہونے والی پر باقی رہنے والی کو ترجیح دے وہ کامیاب ہے. اب باقی رہنے والی چیز کون سی ہے؟ آخرت. کاش نبی کا یہ فرمان ہمارے دل میں بھی جدائی ڈال دے کہ جب جنت باقی رہنے والی چیز ہے، اخروی زندگی باقی رہنے والی چیز ہے، دنیاوی زندگی ختم ہونے والی چیز ہے، دنیاوی نعمتیں ختم ہونے والی چیز ہیں، تو ہمارا بھی دل اچاٹ ہو جائے اور نبی کے اس فرمان سے ہمارے اندر بھی وہ جدائی والا معنی آ جائے کہ دنیا کو ترک کر کے آخرت اختیار کرنے والے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. محبوب کی ایسی معراج کی رفعتوں اور عظمتوں اور بلندیوں میں سے ہمیں بھی حصہ عطا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.